دا بک آف میر داد کے آخری باب نمبر 37 کی جانب بڑھتے ہیں۔ میر داد نے کہا، عنوان تنبیہ: مرشد ہجوم کو آگ اور خون کے طوفان سے آگاہ کرتا ہے، بچ نکلنے کے راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کشتی کو دریا میں ڈالتا ہے۔ میر داد: آپ میر داد سے کیا چاہتے ہیں؟ پرستش گاہ کی زیبائش کے لیے ہیروں کے مرصع سنہری قندیل؟ لیکن میر داد نہ تو کوئی زرگر ہے نہ ہی جوہری، اگرچہ وہ ایک روشنی کا مینار اور ایک بندرگاہ ضرور ہے۔ یا تو تم نظروں سے بچنے کے لیے طلسمات تویز کی تلاش میں ہو۔ ہاں، میر داد کے پاس طلسمات ہیں تو بہت، مگر کسی دوسری ہی قسم کے۔ یا پھر تم روشنی کی تلاش میں ہو تاکہ تم اپنے اپنے طے شدہ راستوں پر سلامتی سے چل سکو۔ دراصل یہ بات ہے کتنی عجیب، تمہارے پاس سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پھر بھی تمہیں ٹھوکر کھا کر گر جانے کا خوف لاحق ہے۔ تو پھر تمہاری آنکھیں تمہاری رہبری کے ناقابل ہیں، یا پھر روشنی تمہاری آنکھوں کے لیے ناکافی ہے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو بغیر آنکھوں کے رہ سکے؟ ایسا کون ہے جو سورج پر بخیل ہونے کا الزام لگا سکے؟ وہ آنکھ کس کام کی جو پاؤں کو راہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گرنے سے تو بچا لے، لیکن جب نفس اپنا راستہ ٹٹولنے کی ناکام کوشش کرتا ہو تو اسے ٹھوکر کھاتے اور لہولہان ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ روشنی کس کام کی جو آنکھ کو تو پر نور کر دے مگر روح کو خالی اور بے نور ہی رہنے دے؟ تم میر داد سے کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ خواہش بنیادیوں اور نور سے لبریز روحوں کے لیے ہے جس کے لیے تم واہ ویلا کر رہے ہو، تو پھر تمہارا واہ ویلا رہے گا نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق انسان کی روح اور نفس سے ہے۔ آج کے دن کے لیے جو خود پر فتح پانے کا شاندار دن ہے، تم اپنی طرف سے کیا کیا نذرانہ لائے ہو؟ تم بکرے، مینڈھے اور بیل لائے ہو۔ وہ قیمت جو تم اپنی نجات کے لیے ادا کرنا چاہتے ہو کتنی ارزاں ہے، بلکہ وہ نجات جسے تم خریدنا چاہتے ہو کس قدر سستی ہے۔ انسان کے لیے بکری پر فتح حاصل کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور دراصل کسی بھی انسان کے لیے اپنی جان کے عوض ایک لاچار بکری کی جان بطور فدیہ پیش کرنا بہت ہی شرمناک بات ہے۔ تم نے آج کے روز کے لیے جو کچھ ایک مستحکم اعتماد اور نہایت برحق قرار دی گئی محبت کا روز ہے، اپنی طرف سے کیا حصہ ڈالا ہے؟ ہاں، تم یقیناً بہت سی رسومات انجام دی ہیں اور بہت سی دعائیں زیر لب پھسپھسائی ہیں، لیکن ہم تمہاری ہر حرکت کے ساتھ ساتھ رہا، اور نفرت نے تمہاری ہر دعا پر آمین کہا۔ کیا تم یہاں طوفان پر فتح کا جشن منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے؟ تم کیسے اس فتح کا جشن منانے آئے ہو جس نے تمہیں شکست خوردہ کر دیا ہے؟ کیونکہ اپنے سمندروں کو فتح کرتے ہوئے نوح نے تمہارے سمندروں کو فتح نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو فتح کرنے کا راستہ بتایا تھا۔ اور دیکھو، تمہارے سمندر غضبناک ہو رہے ہیں اور تمہاری کشتی کو ڈبونے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب تک تم اپنے طوفان پر حاوی نہیں ہو جاتے، تم آج کا جشن منانے کے لائق نہیں ہو۔ تم میں سے ہر کوئی ایک طوفان ہے، ایک کشتی اور ایک ملحہ ہے۔ جب تک وہ دن نہیں آ جاتا، جب تک کہ تازہ پانیوں سے دھلی اور اچھوتی زمین پر اپنی کشتی سے اتر نہیں جاتے، تم اس روز کا جشن منانے کی جلد بازی نہ کرو۔ تم یہ جاننا چاہو گے کہ انسان اپنے لیے طوفان کیسے بنا؟ جب مقدس رضائے کل نے آدم کو چیر کر جوڑے میں بدل دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو جان سکے اور اس واحد سے اپنی وحدانیت کو پہچان سکے، تب وہ ایک مرد اور ایک عورت بن گیا، ایک نر آدم اور ایک مادہ آدم تھی۔ تبھی اس کے دل میں خواہشات کا طوفان برپا ہو گیا جو دوئی سے پیدا ہوتی ہے۔ خواہشات اس قدر بے شمار اور اس قدر لامحدود، رنگ برنگی، اس قدر وسیع، اس قدر آوارہ صفت اور اتنی ثمر آور کہ انسان آج تک ان کی لہروں پر لاوارث بہتا چلا آ رہا ہے۔ جو ہی کوئی لہر اس کو سر چکرانے والی بلندیوں تک ابھارتی ہے، ویسے ہی کوئی دوسری لہر اس کو کھینچ کر تہ میں لے جاتی ہے، کیونکہ جیسے وہ خود جوڑا بنا ہوا ہے، ویسے ہی اس کی خواہشات کے بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ وہ ایک دوسری کے متضاد ہیں، تاہم ایک دوسری کی تکمیل ہیں۔ اگرچہ انسانوں کے لیے وہ دست و گریباں اور مار پیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ یہ وہ طوفان ہے جس کا مقابلہ انسان کو اپنی طویل اور دشوار دوہری زندگی میں دن بدن دن بدن لمحہ بلمحہ کرنا پڑتا ہے۔
یہ وہ طوفان ہے جس کی قوس قضا اس وقت تک تمہارے آسمان کو زینت نہیں بخشے گی جب تک تمہارا آسمان تمہاری زمین سے ملحق نہ ہو جائے اور یہ دونوں مل کر ایک نہ ہو جائیں۔ جب سے آدم نے اپنے آپ کو ہوا میں بویا ہے، انسان بگولوں اور طوفانوں کی فصلیں کاٹتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ایک قسم کے جذبات زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں تب انسانوں کی زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ تب انسان ایک یا دوسرے طوفان میں گر جاتے ہیں تاکہ توازن کو قائم رکھا جا سکے، اور وہ توازن تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی تمام تر خواہشات کو محبت کی تشت میں گوندھ کر اس سے مقدس عرفان کی روٹی پکانا نہ سیکھ لے۔ جس طوفان نے نوح کے وقت زمین کو تباہ کر دیا تھا وہ انسانی جانکاری میں پہلا اور آخری طوفان نہیں تھا، وہ تباہی لانے والے طوفانوں کے لمبے سلسلے میں سے ایک نہایت پرزور طوفان تھا۔ جو آگ اور خون کا طوفان زمین پر نازل ہونے والا ہے وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ قوی ہوگا۔ تم اس میں تیرنا چاہو گے یا اس میں غرق ہو جانا۔ افسوس تم وزن میں اور وزن جمع کرنے میں بہت مشغول ہو، اپنے خون کو ان عیاشیوں سے جو اذیتوں سے پر ہیں زہریلا بنانے میں بے حد مصروف ہیں۔ ان سڑکوں کے نقشے بنانے میں مصروف ہو جو تمہیں کسی بھی منزل پر نہیں پہنچائیں گے۔ بغیر چابی کے قفل کے سوراخ میں سے جھانکتے ہوئے تم زندگی کے مال گوداموں کے احاطوں میں بیچ چکنے میں مصروف ہو۔ تم کیونکہ نہیں ڈبو گے او میرے لاوارث بچوں، تم کیونکہ نہیں ڈوبو گے او میرے لاوارث بچوں، تم خدا کی ہو بہو شبیہ اور اسی کی طرح ہوتے تھے، مگر تم نے وہ مشابہت اور صورت لگ بھگ مٹا دی ہے۔ تم نے اپنی ہی قد کو اس قدر بونا کر لیا کہ اب تم خود بھی اس کو پہچاننے سے قاصر ہو۔ تم نے اپنی یزدانی شبیہ پر کیچڑ پوٹ لیا ہے اور اس پر کتنے ہی مضحکہ خیز مکھوٹے پہن لیے ہیں۔ اب تم اس طوفان کا جس کی گردن کا پٹا تم نے خود ہی کھول دیا ہے سامنا کیسے کرو گے میرے لاوارث بچوں؟ جب تک تم میرداد کی طرف رجوع نہیں کرو گے یہ زمین تمہارے لیے ایک قبر اور آسمان ایک کفن سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، جبکہ ایک کو تمہارے لیے ایک جھولے اور دوسرے کو ایک سنگھاسن کے طور پر بنایا گیا تھا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں تم آپ ہی طوفان ہو، کشتی اور ملہا بھی تم ہو، تمہارے نفس کی ترنگیں یعنی خواہشات ہی طوفان ہے، تمہارا جسم کشتی ہے، تمہارا یقین ملہا ہے، مگر ان سب میں تمہاری قوت ارادی کو دخل ہے اور تمہاری فہم ان سب پر منڈلاتی رہتی ہے۔ یہ تسلی کر لو کہ تمہاری کشتی میں پانی نہ آتا ہو اور وہ سمندر میں تیرنے کے لائق ہو، لیکن اسی ایک کام میں ساری زندگی نہ گزار دینا، ورنہ تمہارے سفر کا آغاز کا وقت ہی نہیں آئے گا اور انجام کار تم اور تمہاری کشتی دونوں ہی اس جگہ سڑگل کر طوفان میں غرق ہو جائیں گے۔ یہ بھی تسلی کر لو کہ تمہارا ملاح کامل اور پرسکون ہو، مگر ان سے اہم بات یہ ہے کہ تم طوفان کے سرچشموں کی تلاش کرنا سیکھ جاؤ اور اپنی قوت ارادی کو ان کو ایک ایک کر کے خشک کرنے کی تربیت دو۔ اسی طرح طوفان کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ بالآخر ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ خواہش تمہیں جلا ڈالے تم اس کو جلا ڈالو۔ خواہش کے منہ میں یہ دیکھنے کے لیے نہ جھانکو کہ اس میں زہریلے ڈنگ ہیں کہ شہد آلودہ جبڑے۔ شہد کی جو بھی مکھی پھولوں کا جوہر اکٹھا کرتی ہے ان کا زہر بھی اکٹھا کرتی ہے۔ خواہش کے چہرے کی جانچ نہ کرو کہ وہ خوبصورت ہے کہ بدصورت۔ ہوا کو سانپ کا چہرہ رب کے چہرے سے زیادہ خوبصورت لگا تھا، اور نہ ہی خواہش کو اس کا وزن جانچنے کے لیے ترازو کے پلڑوں میں رکھو۔ وزن کے لحاظ سے کون ایک تاج کا مقابلہ ایک پہاڑ سے کرے گا؟ تاہم اصل میں تاج پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اور بعض خواہشات ایسی بھی ہیں جو دن کو مقدس نغمہ الاپتی ہیں مگر رات کے پردے میں پھکارتی ہیں، کاٹتی اور ڈنگ مرتی ہیں۔ اور وہ خواہشات جو خوشی سے پھولی ہوئی اور بجھل ہوتی ہیں جلد ہی غم کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ خواہشات جو آنکھوں کی بجھل ہوتی ہیں جلد ہی غم کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ خواہشات جو آنکھ کی پرسکون وجہ سے اصیل ہوتی ہیں اچانک بھیڑیوں سے زیادہ بھوکی اور لگڑ بگھوں سے زیادہ مکار بن جاتی ہیں۔ اور وہ خواہشات جو اگر تم ان میں دخل اندازی نہ کرو گلاب سے زیادہ میٹھی مہک چھوڑتی ہیں، لیکن اگر ان کو چھو لو یا توڑ لو تو ان میں سے سنک جیسے جانوروں اور لاشوں سے بھی زیادہ ناگوار بدبو آتی ہے۔ اپنی خواہشات کے اچھا اور برا ہونے کی چھان بین نہ کرو، کیونکہ یہ ساری محنت ضائع جائے گی۔ اچھی کا بری کے بغیر کوئی وجود نہیں، اور بری کی جڑ صرف اچھی کے اندر ہی لگتی ہے۔ نیکی اور بدی کا شجر ایک ہی ہے،
اس پر پھل ایک ہی لگتا ہے۔ بدی کا ذائقہ چکھے بغیر تم نیکی کا ذائقہ نہیں جان سکتے۔ جس پستان میں سے تم زندگی کا دودھ چوستے ہو، یہ وہی ہے جو موت کا دودھ پیدا کرتی ہے۔ جو ہاتھ تمہیں پالنے میں جھلاتے ہیں، وہی ہاتھ تمہاری قبر بھی کھودتا ہے۔ دوئی کی یہی فطرت ہے میرے لاوارث بچوں، اس کو بدلنے کی کوشش کا غرور اور ضد نہ کرنا۔ بے وقوفی میں اس کو دو حصوں میں اس خیال سے تقسیم کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ جو حصہ تمہیں پسند ہے اسے تم رکھ لو اور دوسرے کو پھینک دو۔ کیا تم دوئی کے مالک بننا چاہتے ہو؟ اس کو نہ اچھی سمجھو نہ بری۔ کیا زندگی اور موت کا دودھ تمہارے ذہنوں میں ترش نہیں ہو گیا؟ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا جب تم کسی ایسی چیز سے کلی کر لو جو نہ اچھی ہو نہ مندی، بلکہ دونوں سے بلند و بالا ہو؟ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ جب تم کسی ایسے پھل کی تمنا کرنے لگو جو نہ میٹھا ہو نہ کڑوا، کیونکہ وہ نیکی اور بدی کے درخت پر نہیں اگا ہوگا؟ کیا تم دوئی کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتے ہو؟ تو پھر اس درخت کو، نیکی اور بدی کے درخت کو اپنے دلوں میں سے اکھاڑ پھینکو۔ ہاں، اس کو مائع جڑوں اور ٹہنیوں کے اکھاڑ پھینکو تاکہ اس کی بجائے الوہی زندگی کا تخم، مقدس عرفان کا تخم جو نیکی اور بدی سے پرے ہے، پھوٹ کر اگ سکے۔ تم کہتے ہو کہ میرداد کا پیغام افسردہ ہے، یہ ہمیں آنے والے کل کی خوشی سے محروم رکھتا ہے، یہ ہمیں گنگا بناتا ہے، زندگی سے بے لوث بطور نظارگی محض، جبکہ ہم جوشیلے حریف بننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ داؤ پر خواہ کچھ بھی لگا ہو، مقابلہ میں اترنے کا اپنا ہی لطف ہے، اور شکار خواہ چھلاوا ہی کیوں نہ ہو، شکار کے تعاقب کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ جب تم اپنے دلوں میں ایسا سوچتے ہو تو یہ بھول جاتے ہو کہ جب تک ان کی لگام اچھی اور بری خواہشات کی تھام کے ہاتھ میں ہے، یہ دل قطعی تمہارے اپنے دل نہیں ہے۔ اپنے دلوں کے مالک بننے کے لیے اپنی تمام نیک و بد خواہشات کو محبت کی تشت میں گوندھ دو تاکہ تم ان کو مقدس عرفان کے تنور میں پکا سکو، جہاں تمام دوئی رب میں جذب ہو کر اس کے ساتھ یکجاں ہو جاتی ہے۔ اب اس دنیا کو جو پہلے ہی بہت پریشان حال اور زیادہ پریشان کرنا بند کر دو۔ تم اس کنویں میں سے جس میں تم ہر طرح کا کوڑا کرکٹ اور کیچڑ لگاتار پھینکتے رہتے ہو، صاف پانی نکالنے کی امید کیسے کرتے ہو؟ کسی تالاب کا پانی اگر تم اس کو ہر لمحہ کنگھالتے رہے ہو، کسی طرح صاف اور ساکن رہتا ہے۔ پریشان حال دنیا سے سکون کی مانگ نہ کرو، مبادا اس کے جواب میں پریشانی تمہارے دامن میں بھر جائے۔ نفرت بھری دنیا سے محبت کی مانگ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جواب نفرت میں آئے۔ دم توڑ رہی دنیا سے زندگی کی مانگ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مانگ موت کی مانگ سمجھ لی جائے۔ دنیا تمہیں اپنے سکے کے سوا جو دو طرفہ سکہ ہے، کسی اور سکے میں ادائیگی نہیں کر سکتی، لیکن ہاں، جو بھی مانگنا ہے اپنی خدائی ذات سے مانگو جو پرسکون عرفان بھرپور ہے۔ جس چیز کی مانگ تم اپنے آپ سے نہیں کرتے، اس کی طلب دنیا سے بھی نہ کرو، نہ ہی کسی انسان سے کوئی ایسی مانگ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ وہ تم سے مانگے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو اگر تمہیں ساری دنیا سے مل بھی جائے تو تمہارے طوفان پر فتح حاصل کرنے اور اس زمین پر اترنے میں تمہاری مددگار ہوگی جو دکھ اور موت سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہے، اور جس نے ابدی ہمت اور عرفان کی سکون کے لیے عرش سے ناطہ جوڑ رکھا ہے؟ کیا وہ املاک ہیں، اقتدار ہے، شہرت ہے؟ کیا وہ حکومت ہے، ناموری ہے، عزت ہے؟ کیا وہ تکمیل تک پہنچ چکی حسرت ہے اور برآئی امید ہے؟ مگر ان میں سے ہر ایک وہ سرچشمہ ہے جو تمہارے طوفان کی پرورش کرتا ہے۔ ان سے دور رہو میرے لاوارث بچوں، دور، بہت دور، ساکن رہو تاکہ تم صاف رہ سکو، صاف رہو تاکہ تم دنیا کا صاف طور پر نظارہ کر سکو۔ جب تم دنیا میں سے اس پار صاف صاف دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو نجات، سکون اور زندگی تم دنیا سے چاہتے ہو، اس کو دینے میں وہ کس قدر نادار اور توفیق سے خالی ہے۔ دنیا جو کچھ تمہیں دے سکتی ہے وہ بس ایک جسم ہی ہے، ایک کشتی جس کے ذریعے دوہری زندگی کے سمندر کو پار کرنا ہے، جس کے لیے تم دنیا کے کسی بھی انسان کے قرض دار نہیں ہو۔ اس جسم کو دینے اور اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری کائنات کی ہے۔ اس کو صاف ستھرا اور اندر آنے والے پانی سے بچا کر رکھنا تمہارا فرض ہے، صرف تمہارا، تاکہ یہ طوفان کا سامنا کر سکے، اور اس طرح صاف ستھرا اور بیرونی پانی سے محفوظ جیسے نوح کی کشتی کو ان اندرونی درندوں کو پٹے ڈال کر رکھنا اور پورے ضبط میں رکھنا، جس طرح نوح نے حیوانوں کے گلے میں پٹے ڈال رکھے تھے اور ان کو پورے قابو میں رکھا تھا۔ روشن آنکھوں والا اور چوکس اعتماد رکھنا، جس اعتماد نے کشتی کو رخ دینا رضائے کل میں پکا یقین رکھتا ہو، جو عدن کے روحانی مسرت سے لبریز دروازوں تک تمہارا رہنما ہوگا۔ یہ تمہارا کام ہے، صرف تمہارا،
بلاہوں والے بے دھڑک ارادے کا اپنے آپ پر فتح حاصل کرنے اور مقدس عرفان کے شجر حیات کا پھل چکھنے کے عزم کا مالک ہونا، یہ تمہارا فریضہ ہے، صرف تمہارا۔ انسان کی منزل رب ہے، اس سے کم تر انسان کی منزل رب ہے، اس سے کم تر کوئی اور منزل نہیں جس کے لیے انسان دکھ اٹھائے۔ کیا ہوا اگر سفر طویل ہے اور اس کی راہ میں آندھیاں اور طوفان چھپے ہوئے ہیں؟ کیا مقدس دل اور تیز آنکھوں والا اعتماد اپنی قابل فہم کے زور سے ان آندھیوں اور طوفان کو پچھاڑ کر منزل کو نہیں پالے گا؟ جلدی کرو، کیونکہ سست روی کی نظر کیا گیا وقت نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور انسان بے حد مصروف ہوتے ہوئے بھی بلا شبہ وقت برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔ تم سب جہاز بنانے والے ہو اور تم سب جہاز چلانے والے بھی ہو۔ یہ وہ کام ہے جو تمہیں ازل سے سونپا گیا ہے، تاکہ تم بحر بے کنار کا سفر طے کر سکو جو کہ تم آپ ہو، اور اس میں اس ہستی کے ساتھ جس کا نام رب ہے بے آواز ہم آہنگی قائم کر سکو۔ سب چیزوں کا ایک محور پر مرکوز ہونا ضروری ہے، جہاں سے پھیل سکے اور جس کے گرد وہ گردش کر سکے۔ اگر زندگی، انسان کی زندگی ایک دائرہ ہو اور رب کی جستجو اس کا محور، تو تمہارا سارا کام اس محور پر مرکوز ہونا چاہیے، ورنہ کرمزی پسینے میں تربتر ہوئے بھی وہ تذبذب میں ہوگا۔ لیکن چونکہ انسان کو اس کی منزل تک لے جانا میرداد کا کام ہے، دیکھو میرداد نے تمہارے لیے ایک حیرت انگیز کشتی تیار کی ہے۔ وہ بنی بھی نہایت عمدہ ہے اور اس کی کمان بھی کامل ہے۔ یہ گوفر کی لکڑی اور تارکول سے نہیں بنائی گئی، نہ ہی اس میں پہاڑی کووں یا چھپکلیوں یا لگڑ بگھوں کو سوار کیا جانا ہے۔ یہ مقدس عرفان سے بنائی گئی ہے، جو ان لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہوگی جو خود پر فتح مندی کے مشتاق ہیں۔ اس کا توازن شراب کے مٹکوں اور اس پیلنے والے آلووں کے وزن پر قائم نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک چیز اور ہر ایک کے لیے محبت سے لبریز دلوں پر قائم ہوگا۔ نہ ہی اس کشتی میں ارضیات اور منقولہ جائیدادوں یا سونے چاندی اور جواہرات کا بوجھ ہوگا، بلکہ اس میں اپنی پرچھائیوں سے آزاد ہو چکی عرفان کی روشنی اور نجات کے لباس میں آراستہ روحیں ہوں گی۔ تم میں سے جو بھی زمین سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں اور وہ جو رب میں جذب ہونا چاہتے ہیں ہوں، اور وہ جو خود پر فتح حاصل کرنے کے مشتاق ہیں، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی تیار ہے، ہوا بھی ہمارے موافق ہے، سمندر پرسکون ہے۔ یہ تعلیم میں نے نوح کو دی تھی، یہی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں۔ نروندا، جب مرشد نے واز ختم کیا تو اب تک پرسکون مجمع میں ایک سرسراہٹ دوڑ گئی، جیسے کہ مرشد کے واز کے دوران انہوں نے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ پرستشگاہ کے زینے سے اترنے سے پہلے مرشد نے ساتوں ساتھیوں کو بلایا اور اپنا الوہی رباب منگوایا اور ان کے ساتھ مل کر نئی کشتی کا حمدیہ گیت گانا شروع کیا۔ ہجوم اس کی لے میں شامل ہو گیا اور ایک زبردست لہر کی مانند اس کی شیریں لے عرش کو چھونے لگی۔ چل میری کشتی، رب تیرا کپتان۔ یہاں کتاب کا وہ حصہ ختم ہوتا ہے جس کی دنیا کے لیے اشاعت مجھے اجازت دیتی ہے، جس کی دنیا کے لیے اشاعت کی مجھے اجازت ہے۔ جہاں تک باقی کا تعلق ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ میم نون میخائیل نائمی ختم شد۔